یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر شہباز عبد المنان آج ایک بار پھر خداوند کے کلام کی خدمت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم خداوند کے کلام میں سے خدا کی آواز کو جاننے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سیکھ چکے اور ہم اسی مضمون میں آگے بڑھتے ہوئے آج اور چند باتیں خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے ایک حوالے کو ہم پڑھیں گے۔ رومیو اس کے 12ویں باب کی پہلی اور دوسری دو آیات، رومنز چیپٹر 12 ورس 1 and 2۔ کلام میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آج خداوند کے کلام میں سے ہم جن باتوں پہ غور کریں گے وہ ہے کہ خداوند کی مرضی کا طریقہ کار کیا ہے۔ واٹ از دا پروسیس آف دا ول آف گاڈ۔ خداوند کس طرح سے جو ہے وہ اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے اور کس طرح سے خداوند کی مرضی کام کرتی ہے۔ ہم نے خداوند کی مرضی کی 3 شکلیں جو ہیں ان کو آلریڈی دیکھا ہے۔ آج ہم اس کے طریقہ کار پہ کہ خدا کی مرضی کا طریقہ کار کیا ہے آج اس پہ بات کریں گے۔ اگر ہم اس آیت کے آخری حصے پہ غور کریں اور اس حصے پر غور کرتے ہوئے اس کی مرضی کی ان شکلوں کو یا اس کی مرضی کے ان حصوں اور لیولز پہ غور کریں تو ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم خداوند کی مرضی کے طریقہ کار کو دریافت کر پائیں۔ لکھا ہے، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ جس طرح ہم نے خداوند کی مرضی کی 3 شکلوں کو دیکھا کہ اس کی مرضی ایک سوورن ول، یعنی اس کی مطلق العنان مرضی جو ہے موجود ہے، یعنی اس کی مرضی کی وہ شکل جو ایسے فیصلوں پر مشتمل ہے جس میں سے کوئی بھی بات ٹلے گی نہیں اور ہر ایک بات کا پورا ہونا ضرور ہے۔ جیسے ہم نے اس لاسٹ ویڈیو کے اندر دیکھا تھا کہ جس طرح سے قیامت کا ہونا جو ہے یا مسیح کا آنا جو ہے that is the sovereign will of God، اور یہ کبھی ٹل نہیں سکتا، یہ ہوگا۔ اور جس طرح ابلیس کے لیے بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں کہ ابلیس کی منزل کیا ہوگی، it is already decided and that is the sovereign will، وہ مرضی کبھی چینج نہیں ہوگی، وہ خدا کی مطلق العنان مرضی ہے اور وہ کبھی ٹلے گی نہیں، اور ابلیس کی منزل جو ہے یقیناً وہی ہوگی۔ اور اس کی مرضی کی دوسری شکل جو ہم نے دیکھی تھی کہ خداوند کی مورل ول، اور مورل ول میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند کی مرضی کی وہ شکل جو کلام مقدس میں تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی ایماندار اس کے کلام کو پڑھتا اور اس کے کلام پہ غور کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی اس مورل ول کو جو ہے وہ سمجھتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہر شخص کی زندگی کے لیے خداوند کی انڈیویجول ول، یعنی ہر شخص کے لیے خدا نے ایک منصوبہ بنایا ہے، یعنی انسان کی زندگی کے ہر کام کے لیے خدا کا ایک منصوبہ آلریڈی ڈیزائنڈ ہے، اور اگر کوئی بھی شخص خداوند کے کلام کی تابع فرمانی میں رہتے ہوئے اس کو پورا کرتا ہے تو وہ اس کی انڈیویجول مرضی کو ایکسپٹ کر رہا ہے۔ ان 3
شکلوں کے اندر، ان 3 لیولز کے اندر ہم دیکھیں گے. نمبر 1 کہ خدا کی کامل مرضی کی جب کلام اقدس بات کرتا ہے the perfect will of God، تو اس سے کیا مراد ہے؟ خداوند کی کامل مرضی سے مراد کہ کسی بھی انسان کی زندگی اگر اس کی سوورن ول، اس کی مورل ول اور اس کی انڈیویجول ول سے مطابقت رکھتی ہے تو اس شخص کی زندگی میں خدا کی کامل مرضی پوری ہو رہی ہے. یعنی خداوند کی کامل مرضی کے اندر اس کی مرضی کی تینوں شکلیں، یعنی پہلے نمبر پہ اگر ہم سوورن ول کی بات کریں تو سوورن ول کے اندر خداوند خدا کی پاک مرضی یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر نئی پیدائش کے تجربے میں سے وہ گزرے اور نجات کو وہ ریسیو کرے اور خدا کی اس سوورن ول کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور کامل مرضی کے اندر جو دوسرا پہلو کہ اس کو خداوند خدا کی مورل ول جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہوئے اس پر چلتے ہوئے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے. جب میں مورل ول کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی شخص کی زندگی جو ہے کلام کی لکھی ہوئی باتوں اور خداوند کے قوانین سے ہم آہنگ ہوتی رہے. یعنی اس کی سوورن ول میں وہ نئی پیدائش کا تجربہ کرے، اس کی جو مطلق العنان مرضی ہے اس میں وہ نئی پیدائش کا تجربہ کرے، وہ نجات پائے، اور اس کی مورل ول میں پھر وہ اس کے کلام اور اس کے قوانین کو جانتا ہو، اس کو پڑھتا ہو، اس کو سمجھتا ہو اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرتا ہو. اور پھر تیسرے پورشن کے اندر وہ اپنی شخصی زندگی کے لیے جو کچھ خدا نے اس کے لیے منصوبہ بنایا ہے وہ اپنے آپ کو پورے طور پہ اپنے اس زندگی کے اندر خدا کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے پورے طور پہ سرنڈر کرتا ہو اور خدا کے ہاتھوں میں خود کو دیتا ہو اور اس کے کلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کے لیے اس کے انفرادی جو منصوبہ اس کی زندگی کے لیے اس کو قبول کرتا ہو. تو اگر یہ تینوں شکلیں جو ہے وہ کسی شخص کی زندگی کے اندر موجود ہیں اور وہ خداوند کی سوورن ول، خداوند کی مورل ول اور خداوند کی اس انڈیویجول ول کو جو اس کی زندگی کے لیے خدا نے آلریڈی ایک منصوبہ رکھا ہے ان سب کو وہ قبول کر چکا ہو یا ان کے مطابق چل رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی کامل مرضی اس شخص کی زندگی کے اندر پوری ہو رہی ہے. اس کو جو ہے وہ بڑے غور سے سمجھنا ہے کیونکہ بہت دفعہ ہم خداوند کی مرضی کے تعلق سے بہت ساری باتوں میں الجھ جاتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ایک تو اس کی مرضی کی جو شکلیں ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے، یعنی اس کی سوورن ول، اس کی مورل ول اور اس کی انڈیویجول ول، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کامل مرضی کیا ہے، اس کی نیک مرضی کیا ہے، اس کی پسندیدہ مرضی جو ہے وہ کیا ہے. تو کامل مرضی میں ہم نے جس بات پہ غور کی ہے کہ کامل مرضی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی کے اندر اس کی سوورن ول کا پورا ہونا، اس کی مورل ول کا پورا ہونا اور اس کی انڈیویجول ول کا اس شخص کی زندگی سے ہم آہنگ ہونا جو ہے وہ خدا کی کامل مرضی کو پیش کرتا ہے. نمبر 2 جو نیک مرضی کا ذکر اس حوالے میں ہوا کہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی. اب نیک ول، the good will of God، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. اس سے مراد خدا کی مرضی کے جو ہے 2 خاص پورشن ان کا پورا ہونا، ان کا مکمل ہونا، کیونکہ یہ خدا کی نیک مرضی ہے. اور خدا کی نیک مرضی کے اندر جو 2 پورشن ہیں، یعنی
پہلے نمبر پہ کہ خدا کی سوورن ول اس کی زندگی کے اندر، اس کی مطلق العنان مرضی اس کی زندگی کے اندر پوری ہو، یعنی وہ نئی پیدائش کا تجربہ کر چکا ہو، وہ نجات کو پا چکا ہو، اور خدا کی نیک مرضی یہ ہے کہ ہر شخص نجات کے تجربے میں سے گزرے، نئی پیدائش کے تجربے میں سے گزرے، اور اس کو جو ہے وہ مکمل کر کے وہ بطور ایماندار اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرے۔ اور نیک مرضی کے اندر جو ہے وہ دوسری بات کہ وہ اس کی مورل ول میں بھی دلچسپی رکھتا ہو، یعنی اس کے کلام میں دلچسپی رکھتا ہو، اس کے آئین میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اگرچہ نیک ول کے اندر اگر وہ اپنی بارے میں جو ہے یا اپنی زندگی کے بارے میں خداوند کی انڈیویڈول مرضی کو ابھی نہیں بھی سمجھتا، ابھی نہیں بھی جانتا، لیکن اس کی زندگی کے اندر ایٹ لیسٹ یہ ڈیزائر ہو کہ میں نے نجات کے تجربے سے گزرنا ہے اور میں نے خدا کے کلام کی تابع داری کرنی ہے، اس کی وہ چاہے اس کی زندگی کے اندر ابھی تک یہ باتیں جو ہے وہ اس کی سمجھ میں نہ بھی آئیں کہ میری زندگی کے لیے خدا کی انفرادی مرضی کیا ہے، لیکن کم از کم یہ دو چیزیں اگر اس کی زندگی کے اندر ہیں، یعنی نجات کا تجربہ نئی پیدائش کے وسیلہ سے، مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے وہ بطور ایماندار اپنی زندگی گزار رہا ہے، یا خدا کے قوانین کو وہ اپنی زندگی میں قبول کر رہا ہے، تو یہ خدا کی نیک مرضی ہے جو ہر شخص کے لیے خدا چاہتا ہے کہ کم از کم یہ دو باتیں اس کی زندگی کے اندر موجود ہوں۔ نمبر 1 وہ نئی پیدائش کے تجربے میں سے گزرے، نجات کو ریسیو کرے، یسوع مسیح پر ایمان لائے، یہ اس کی سوورن ول ہے۔ اور پھر نمبر 2 جو اس کی مورل ول، یعنی اس کے کلام کو قبول کرے، اس کے قوانین کو قبول کرے اور ان کے مطابق زندگی گزارے۔ اس سے جو ہے وہ کوئی غرض نہیں کہ اگر وہ خدا کے وہ انفرادی منصوبہ ہے اس کو ابھی تک جانتا ہے یا نہیں۔ ہاں، جب وہ نئی پیدائش کے تجربے میں سے گزرے گا، جب وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دے گا، the day will come جب وہ اس نیک مرضی سے کامل مرضی میں منتقل ہو جائے گا۔ So that is the second level of God's will کہ خدا نیک مرضی رکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو خدا کی پسندیدہ مرضی ہے، اس کے لیے انگریزی میں جو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ زیادہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسان ہوگا، the acceptable will of God، ایک ایسی مرضی جس کو خدا ایکسپٹ کر لیتا ہے، یعنی یہ خدا کی نہ تو جو ہے وہ سوورن ول ہے اور نہ ہی یہ خدا کی یعنی نہ ہی یہ کامل مرضی ہے اور نہ ہی یہ نیک مرضی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اس کو قبول کر لیتا ہے، اس مرضی کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو خدا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی شخص کی زندگی کے اندر ایسا ہونے کی اجازت دے دیتا ہے۔ the permissive will جو ہے یعنی ایسی مرضی جس کے لیے خدا اجازت دے دیتا ہے۔ یہ پسندیدہ مرضی سے مراد یعنی خدا نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو پسند کر لیتا ہے اور انسان کی زندگی کے اندر ہونے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت ساری ہماری زندگی کی حالتیں ہیں جس میں خدا ہمیں رکھنا نہیں چاہتا، خدا جو ہے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ان میں سے نہ گزرے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ اپنے کاموں کی وجہ سے اس میں سے گزرتے ہیں اور خدا ان چیزوں کو ہماری زندگی میں ہونے دیتا ہے۔ اور اس پہ نہ تو ایماندار جو ہے اس کی کامل مرضی کو پورے طور پہ جانتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس کی جو مورل ول ہے اس سے اس کو سروکار ہے، لیکن پھر بھی خدا ایسی حالت میں سے گزرنے دیتا ہے اور خدا جو ہے اس صورتحال کو قبول کر لیتا ہے اور اس میں سے جانے دیتا ہے۔ نمبر 4 ایک ایسی سٹیٹ، ایک ایسی حالت بھی ہے جس پہ ایک انسان خدا کی ہر ایک مرضی کو ریجیکٹ کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق سوورن ول سے ہو، چاہے اس کا تعلق مورل ول سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے انڈیویڈول ول سے ہو،
اور یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں وہ آؤٹ سائڈ دا ول آف گاڈ، یعنی خدا کی مرضی سے باہر رہتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پہ ایکسیپٹیبل ول کو سمجھنے کے لیے، اگر یعنی خدا کی پسندیدہ مرضی کو سمجھنے کے لیے، اگر آپ کو بلام کی کہانی یاد ہو، گنتی کی کتاب کے 22ویں باب کے اندر آپ کو بلام نبی کی کہانی جو ہے اگر یاد ہو، یا آپ اس کو اگر بغور پڑھیں، بلام خداوند خدا کا نبی ہے، وہ نبی ہے، اینڈ ہی بیلانگس ٹو گاڈ، وہ خداوند سے تعلق رکھتا ہے، خدا اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے، خدا اس سے باتیں کرتا ہے، اور اس ایریا کے اندر جو ہے وہ ایک نبی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اسی لیے مواب کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چلے تاکہ وہ اسرائیل کے لوگوں کو جا کر کرس کرے۔ اب ایسی سچویشن کے اندر خدا کی کامل مرضی کچھ اور ہے۔ خداوند کی کامل مرضی کو اگر ہم دیکھیں تو خدا کی کامل مرضی یہ ہے کہ بلام ان کے ساتھ نہ جائے، لیکن بلام جو ہے وہ جو ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے کلام مقدس میں گنتی کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 12ویں آیت، گنتی کی کتاب 22واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے بلام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ اب خداوند کی جو کامل مرضی ہے وہ یہ ہے کہ بلام ان کے ساتھ نہ جائے، اور خداوند خدا نہیں چاہتا، دیٹ از دا پرفیکٹ ول آف گاڈ، یہ خدا کی پرفیکٹ ول ہے کہ بلام ان کے ساتھ نہ جائے اور مواب کے لوگوں کے ساتھ جا کر جو ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کو لعنت نہ کرے۔ سو دیٹ از دا پرفیکٹ ول آف گاڈ، لیکن اس کے باوجود جو ہے بلام جو ہے نافرمانی کرتا ہے اور ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور جب وہ سیکنڈ ٹائم اس کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں تو پھر خداوند وہاں پہ اپنی پرمیسو ول کو جو ہے وہ ریویل کرتا ہے۔ پرفیکٹ ول کیا ہے کہ بلام بالکل نہ جائے، لیکن وہاں پہ جو ایکسپٹ کر رہا ہے خداوند، جس کی پرمیشن دے رہا ہے، اس کی جو پرمیسو ول ہے، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو گنتی 22ویں باب کی 20ویں آیت کو اگر غور کریں، گنتی کی کتاب 22واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے رات کو بلام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اس پر عمل کرنا۔ اب اگر آپ نے پہلے حوالے میں دیکھا ہو تو پہلے حوالے کے اندر خدا کی کامل مرضی یہ ہے کہ بلام ان کے ساتھ نہ جائے، اور بلام وہاں جا کر جو ہے اسرائیل پر جو ہے اسرائیل کے لوگوں پر لعنت نہ کرے، کیونکہ خدا نے اسرائیل کے لوگوں کو مبارک ٹھہرایا ہے۔ لیکن جب اس سینیریو میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بلام بار بار خدا کے پاس آ رہا ہے، تو پھر خداوند اپنی پرمیسو ول کے اندر یا اپنی ایکسیپٹیبل ول کے اندر بلام کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلا جائے۔ اب یہ خدا کی کامل مرضی نہیں ہے، لیکن خدا جو ہے اس پرمیسو ول میں جو ہے اس کو پرمیشن دے رہا ہے اور اس کو قبول کر رہا ہے، کیونکہ خدا کچھ اور کام کر رہا ہے، کیونکہ خداوند خدا اپنے جلال کے لیے، اپنے روب کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بہت دفعہ بہت ساری ایریاز کے اندر جو ہے پرمیسو ول کو ریویل کرتا ہے، ایکسیپٹیبل ول کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ اب اس پرمیسو ول میں وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن بار بار جو ہے وہ بادشاہ جو بلک ہے وہ بار بار اس کو ادھر ادھر بھیجتا ہے تاکہ کہیں پہ بھی جا کے جو ہے وہ مذبے پہ شاید بلام جو ہے وہ اسرائیل کو لعنت کر دے یا اسرائیل کے لوگوں کے لیے اس کے منہ سے کرس نکلے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ اس پرمیسو ول کے اندر بھی
خداوند خدا اسرائیل کے مخالفوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیل کے لوگ خداوند کی طرف سے مبارک ہیں. ہمیں اس ان باتوں سے جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی مرضی کا طریقہ کار کیا ہے. کہیں ہمیں خداوند کی جو ہے وہ کامل مرضی نظر آئے گی، کہیں پہ خداوند کی نیک مرضی کا جو ہے ہمیں لیول بھی نظر آئے گا، اور کہیں پہ خداوند کی جو ایکسیپٹیبل ول ہے ہمیں وہ بھی نظر آئے گی. اور سوورن ول میں ہم نے جو اس کی کامل مرضی ہے اس میں دیکھا کہ خداوند کی مرضی کی تینوں شکلیں، یعنی اس کی سوورن ول، اس کی مورل ول، اور پھر اس کی انڈیویجول ول جو ہے جب کسی شخص کی زندگی میں پوری ہو تو اس کا مطلب یہ خداوند کی کامل مرضی ہے. اور نیک مرضی میں اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر سوورن ول ہے اور اس کی زندگی کے اندر مورل ول بھی موجود ہے، لیکن اگر وہ ابھی تک اپنی زندگی میں انڈیویجول ول کو نہیں بھی جانتا تو یہ پہلی دو شکلیں جو ہے یہ خداوند کی دلچسپی ہے کہ لوگ توبہ کریں، نجات پائیں اور اس کے کلام کی تابع فرمانی کریں. اس میں یہ خداوند خدا کی نیک مرضی ہر بشر کے لیے ہے. یقیناً انڈیویجول ول جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے ان دونوں مرضیوں کے اندر ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے ایک وقت آتا ہے جب وہ خدا کے اس منصوبے کو اپنی زندگی میں سمجھ جاتا ہے. اور ایکسیپٹیبل ول میں یا خدا کی پسندیدہ مرضی میں یا پرمسیو ول کے اندر خدا کی کامل مرضی کچھ اور ہے، لیکن خدا کچھ کاموں کو ہونے دیتا ہے، خدا کچھ کاموں کو انسانوں کی زندگی میں رہنے دیتا ہے تاکہ خدا اپنے نام کو جلال دے اور خداوند کا روب، اس کی خشمت، اس کی جو ہے وہ دہشت جو ہے اور اس کی قدرت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پر ظاہر ہو. آج ہم نے خداوند کی مرضی کے اس طریقہ کار کو سمجھا ہے اور یہ بہت اہم ٹیچنگ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس ٹیچنگ کی انڈرسٹینڈنگ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے سوالوں کا ہمیں جواب دے گی اور ہمارے لیے بڑا واضح ہو جائے گا کہ خداوند کی مرضی کی شکلیں کیا ہیں، خداوند کی مرضی کیا ہے اور خداوند کی مرضی کا طریقہ کار کیا ہے. آئیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم دعا مانگیں گے. آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری زندہ آواز کے لیے. خداوند جو معتبر ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند خدا تیری پاک مرضی کے لیے جو بنی نوع انسان کی زندگی کے اندر خداوند پوری ہوتی ہے، خاص طور پہ ایمانداروں کی زندگی کے اندر کام کرتی ہے. بخش دینا خداوند، ہم تیری پاک مرضی کو خداوند ہمیشہ بدل و جان رسیو کرتے رہے اور خداوند تیری کامل مرضی ہر ایماندار کی زندگی کے اندر پوری ہو. میری منت کی آواز کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین.